اگر آپ کوئی نشہ نہیں کر رہے ہیں استعمال، کوئی بھی کیمیکل سبسٹانس انڈیوس آپ نہیں کر رہے ہیں اپنے اندر باڈی کے اندر، اور اسٹل آپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ پورا ایک سائیکل ہوتا ہے. پہلے آپ مینیا میں ہوتے ہیں، مینیا سے آپ نارمل اسٹیٹ پہ آنا شروع ہوتے ہیں، اور پھر ہم اس کے بعد ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. آؤٹ آف فٹیگ ہو کے آپ ڈپریس ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کی باڈی کے اندر انرجی کم ہو گئی ہے. پھر اس میں ہم نے ڈفرینشیٹ کرنا سیکھنا ہے بائی پولر ٹائپ 1 کیا ہے اور ٹائپ 2 کیا ہے. ٹائپ 1 میں آپ کو مینیا اینڈ ڈپریشن بوتھ ایپیسوڈس ایکسپیرینس کریں گے آپ، ٹھیک ہے نا. ایک موڈ اسپیکٹرم پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ ٹائپ 1 اینڈ ٹائپ 2 پہ دونوں ہی آپ چیزوں کو ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے. مینیا بھی ہٹ ہوگا، ڈپریشن بھی ہٹ ہوگا. اگر آپ ٹائپ 2 کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف اور صرف ڈپریسو ایپیسوڈز آتی ہیں زیادہ. آپ جو ہے نا مینیا کم ٹریگر ہوتا ہے، اس میں آپ ہائپو مینیا میں اپنے آپ کو پائیں گے. جو فیملی ہوتی ہے وہ ایک اچھا انڈیکیٹر ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اس چیز کو نوٹس کریں، ریئلائز کریں. جیسے آپ آئسولیشن میں چلے گئے ہیں، آپ کسی سے مل نہیں رہے، بات نہیں کر رہے ہیں، دیٹ از اے ریڈ فلیگ فار دا فیملی ٹو ٹاک ٹو دا کاؤنسلرس. ان دیٹ کیس اکیلے رہنا اپنے لیے سب سے انسیف ہے، کیونکہ آپ کو لگے گا کہ آئی شوڈ ٹیک مائی لائف، اینڈ اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. اس ٹائم پہ ریزن کرنا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ سے. ایون اف یو ٹرائی تو وہ آپ کر نہیں پا رہے ہوتے صحیح سے ریزن. ہم لوگ پہلی بات یہ کہ اس وقت آپ کو ہیلپ لے لینی چاہیے. دیٹ از دا سلائٹس آف موڈ انسٹیبلٹی از اے گڈ وے کہ آپ اس وقت اپنے کاؤنسلر سے ہیلپ لیں، بات کریں ان سے. ان کو گروپس وغیرہ میں آنا چاہیے اور آ کے بات کریں کہ میرے ساتھ یہ ایشو آ رہا ہے، یا فیملی یہ چیز ریز کرے گروپس میں بیٹھ کے کہ جی ہمارے لیفٹ ون کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے، ہمیں کائنڈلی. اور اس وقت پہ دوائی کی جو ہے ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے یوزلی. ان کے ساتھ ٹرم ریزن کرنا مشکل ہو جاتا ہے ود فیملی فار فیملی. تو اس ٹائم پہ آپ کو پروفیشنل سے ہیلپ لے لینی چاہیے. اس میں یہ ہے کہ ہر وقت اگر آپ ڈرگ نہیں بھی کر رہے ہیں تو آپ کے سسٹم میں تو ہے، ٹاکسنز آپ کے سسٹم میں بھی رہتے ہیں جو کہ آپ کے سسٹم سے جانے سے ٹائم لیتے ہیں. ان کا افیکٹ رہتا ہے جب تک وہ آپ کے سسٹم میں ٹاکسنز ریمیننگ ہے، ان کا بھی انفلوئنس ہوتا ہے. اور آپ کی بائیپولیرٹی ویسے ہی جی جینیٹک کوڈنگ ہے آپ کی. 80% چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کے جین سے ہی آیا ہے. پر جس طرح کل میں بات کر رہا تھا اس بارے میں کہ آپ فیوریبل کنڈیشن ہو تو جین ایکسپریس ہوتا ہے. اگر آپ اپنی لائف کو روٹین میں رکھیں تو لیس لائکلی چانسز ہیں کہ آپ کا جین ایکسپریس ہوگا اور وہ آپ کو تنگ کرے گا آگے آگے. آپ اپنے موڈ کی رسپانسبلٹی لے لیں، آپ اپنی لائف اسٹائل کی روٹین کی رسپانسبلٹی لے لیں. کائنڈلی بس میں یہ بات ختم کر کے پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. تو آپ ان چیزوں کو رسپانسبل ہو کے اپنے موڈ کو، لائف اسٹائل کو، روٹین کو چیک میں کریں، بیلنس رکھیں، اپنی دوائی ٹائم سے لیں. ابھی یہ جو دوائی کے لحاظ سے ڈینائل ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میں تھوڑا سلو ہو گیا ہوں، تو رائٹ ناؤ جو سچویشن دیکھیے 6 to 2 years 6 months سے 2 سال لگتے ہیں اس دورانیے میں آپ کو سیٹل ان ہونے میں. جب آپ کو دوائیاں مل رہی ہوتی ہیں، آپ کی کوگنیٹیو ایبلٹیز اس سے تھوڑی سی افیکٹ ہوتی ہیں، اور برین ڈیمیج بھی جو ہوا ہوتا ہے کانسٹنٹ یوز. آپ کے کیس میں اگر بائی پولیرٹی بھی ہے تو اس سے بھی ڈیمیج ہو رہا ہے نا، کیونکہ آپ کا کیمیکلس تو امبیلنس ہو گئے ہوئے ہیں. وہ کیمیکلس کو بیلنس میں آتے ہوئے، پراپر باڈی کو ان ٹائپ ہوتے ہوئے، کوگنیٹیو ایبلٹیز کو ری اسٹیبلش ہوتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. اور پھر آپ اس کے بعد اپنے ریویو کرا سکتے ہیں. زندگی کا مقصد بھی تلاش کرنا ہے ریکوری اینڈ سوبرائٹی. اپنے رشتوں کے جو چیزیں خراب ہوئی ہوئی ہیں اپنی مورل انوینٹری لکھنا شروع کریں. اپنے بہت چیزیں ہیں جو کہ ریٹینشن نہیں ہوئی ہوتی، ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ ویک ہوتی ہے ریگارڈنگ کانسیپٹس. ان کانسیپٹس کو لے کے پڑھنے کی کوشش کریں، انڈرسٹینڈنگ کو اور ڈیولپ کریں، خود سے سیکھنے. اب تو آپ اس مقام پہ آ گئے ہیں، اس طرح کے پروگرامز کو سرچ کرنا شروع کر دیں جو پروگرامز آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں ان دا لانگ رن. دیکھیں جو یہاں پہ گروپس وغیرہ میں بات ہو رہی ہوتی ہے، ایوری تھنگ دیٹس بین ڈسکس ان سائیکو تھراپی، ڈاؤن اسٹیئر گروپس میں جو باتیں ہوتی ہیں یہی اسکلز ہیں. دیز آر دا اسکلز دیٹ یو ہیو ٹو ایکوائر. You can take books, you can ask for material that can help you in the long term and that you can take away with you as well. You can go through that literature that will help you develop a good understanding regarding your disease, how to regulate your emotions. جیسے آپ فن کی بات کر رہے تھے نا، فن کی بات کر رہے تھے، دیکھیں 6000 اور طریقے ہیں فن کو حاصل کرنے کے. دوریاں جو دراریں آئی ہیں ان کو کور اپ کر سکتے ہیں. کوئی اچھی اسکل ڈیفینیشن آف فن. اب واک ان ایکسرسائز میں آپ کو بتاتا ہوں،
نیچرل ڈیریویٹیوز آف اوپیٹس ہیں. اگر آپ واک اینڈ ایکسرسائز کرتے ہیں, نیچرل ڈیریویٹیوز آف اوپیٹس, انڈورفنز اور انکیفلنز ریلیز ہوتے ہیں جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ اپنا روٹین بنا لیں, اپنا دن اسکیجول کرنا شروع کر دیں. آپ اس طرح نہیں نہ جائیں کہ ایم لیس اگر آپ جائیں گے تو یو ول بی لائک ان گائیڈڈ میزائل ہے جو پھٹ جائے گا. اپنے لیے ابھی سے ایک ریلیپس پریونشن پلان, اپنا پلان بنائیں کہ میں نے ڈیلی اٹھ کے یہ کام کرنے ہیں, اور اس روٹین میں چینجز لے کے آتے رہیں اپنی بہتری کے لیے, ریکوری کے لیے. کس طرح میں کریونگس کو مینیج کر سکتا ہوں. اتنے ہزار ٹاپکس ہیں ٹو ڈسکس ریگارڈنگ یور فیملی. میں سب جو کیا ہوا تھا اس کو میں کس طرح ٹھیک کر سکتا ہوں. اضافی معافی اضافی اور تلافی کے اوپر کام کر سکتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ اب میں کس طرح اپنا ازالہ کروں جو میں نے غلطیاں کی ہیں. جو فیملیز نے لکھا ہوا ہے, اٹس ٹائم ٹو انڈو دوز تھنگز ایز ویل. جہاں تک ہم لوگ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو لے کے ہیں. گیٹ ان ٹچ ود یور ٹرو سیلف, اوتھینٹک سیلف. آسک یور سیلف وٹ ڈو آئی وانٹ ود مائی لائف. ناؤ دیٹ آئی ایم ان ایبسٹیننس, ہاؤ ڈو آئی اچیو سوبرائٹی. پرو ٹریٹمنٹ ہونے کے لیے اپنے ذہن پہ کام کرنا ہوگا, باتیں کرنی ہوگی, اپنے آپ سے منانا ہوگا. آسک یور سیلف اگین اینڈ اگین ٹل یو فائنڈ دا آنسر. اسی طرح ڈیوائن ایک انٹروینشن ہوتی ہے بیچ میں کہ آپ شروع ہو جاتے ہیں ایک رستے پہ, چل پڑتے ہیں, اور چلتے چلتے آپ کا دل بن جاتا ہے. اور جب دل بن جاتا ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کے بیہیویئرز اور آپ کے ایکشنز اتنے لاؤڈ اینڈ کلیئر ہوتے ہیں نا, ہر بندہ بتا سکتا ہے کہ یار یہ بندہ اس وقت اپنی سوبرائٹی کے لیے بہت زیادہ سیریس ہے, اور وہ کام کرے گا جس سے اس کی ریکوری ڈیمیج نہیں ہوگی. جوکس کریک کرنا از ناٹ اے بیڈ تھنگ. ہر کوئی جوکس کریک کرتا ہے, وٹینس ہوتی ہے, از اے پارٹ, اینڈ دیٹ آلسو از ون آف دا تھنگس دیٹ ہائی لائٹ کہ آپ انٹلیکچوئل ہیں. بٹ اس چیز کو اچھے سے یوٹیلائز کرنا بھی سیکھ سکتے ہیں نا. کس پوائنٹ پہ, کس مومنٹ پہ میرا جوک کرنا بنتا ہے, کس پوائنٹ پہ میں کیا مذاق کروں جو اچھا لگے گا. اسی لیے سب کے ساتھ پرسنل باؤنڈریز کو بریچ کرنے سے روکا جاتا ہے. کوئی نہ کوئی ٹریگر ہو سکتا ہے کسی بھی وقت. ایموشنل اسٹیٹ ہر وقت سیم نہیں ہوتی, ویری کرتی رہتی ہے. آپ کو نہیں پتہ اگلا انسان کس وقت کس حالت میں ہے اور کیا سوچ رہا ہے. اس کی میٹنگ کیا پتہ خراب ہوئی ہے, اس نے اپنا انٹروینشن پڑا ہوا ہے, اور وہ نہیں چاہتے کہ آپ ان سے مذاق کریں. اپنی ٹرو سیلف کو ریکگنائز کرنا, اسپینڈ ٹائم. ہم لوگ اپنے سیلف انٹروسپیکشن سے ہم بہت ڈرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم اپنے اندر جھانکنا چاہیں نا کبھی بیٹھ کے کہ میں نے اپنے اندر جھانک کے دیکھنا کہ میں اندر سے کیا ہوں. اس چیز کو ذرا وزٹ کریں, اس چیز کو وزٹ کریں دوبارہ باہر واپس جا کے. ریوزٹ یور سیلف اینڈ سی فار یور سیلف کہ میں کہاں پہ تھا, اب میں کہاں پہ ہوں, اور میں آگے کو کیسے لے کے چلوں کہ میں جس پوائنٹ پہ اب آج ہوں میں آگے یہاں سے خرابیاں نہیں, اچھائیوں کی طرف. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آسان راستہ ہے, کوئی مشکلات نہیں آئیں گی, مشکلات آبویسلی آئیں گی. اٹ از ٹو بی ایکسپیکٹڈ. کریونگز ہوں گی, کریونگز ختم نہیں ہونے والی, کیونکہ کریونگ ساری زندگی ساتھ مینیج کرنی ہے, کیونکہ سب کچھ اوپن میں ہے نا. تو یہ آؤٹ ڈورز جانے کا سب سے بیسٹ ٹائم ہے اپنے اوپر پونڈر اپون کرنے کا, کہ میں سوچوں کہ میں کس طرح چیزوں کو بہتر کر سکتا ہوں, ہے نا. کہ میں نے کچھ کیا ہے اس کے ساتھ ریپریکیشنز بھی ہوں گے. سب سے پہلے ایزی وے آؤٹ ملتا رہے. جو آپ کا راک باٹم تھا نا وہ کبھی ہٹ ہی نہیں ہونے دیتی تھی فیملیز. بہت کم چانسز میں راک باٹم ہٹ ہوتا ہے. فیملیز ہمیشہ بفر زون لگا کے بچا لیتی ہیں.